یہودی اعتراض کیا کرتے تھے کہ کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر چینج ہوتا ہے، پھر کوئی حکم دوسرا نازل ہوتا ہے تو وہ پہلے والا حکم وہ چینج ہوتا ہے۔ تو وہ اعتراض اس بات پر کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اگر رب کا کلام ہے، اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں رد و بدل کیوں؟ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اب یہ آیت اللہ رب کریم نے ابتدائے اسلام میں نازل فرمائی۔ ابتدائے اسلام میں چونکہ احکامات اس قدر سخت نہیں ہوتے تھے، تو شروع میں اللہ رب کریم نے ابتدائے اسلام میں جب یہ آیت نازل فرمائی تو اس آیت میں اللہ رب کریم نے شراب اور جوئے کو حرام نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر اس کا نقصان اس فائدے سے زیادہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو بچو، اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اس پر یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، شراب سے دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اللہ رب کریم نے نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ رب کریم نے ایک پیریڈ، ایک ٹائم فکس کر دیا۔ پہلے تو صرف نفع اور نقصان بتا دیا تھا، اب ایک ٹائم، ایک پیریڈ فکس کر دیا، فرمایا کہ اس وقت میں اب تم پر شراب پینا حرام قرار دیا، یعنی اوقات نماز میں، نماز کے اوقات میں فرمایا کہ اب تمہارے اوپر شراب پینا حرام ہے۔ تو پھر جو مکہ کے لوگ تھے وہ نماز کے اوقات میں اس سے محفوظ رہے، نماز کے اوقات میں شراب نہیں پیتے تھے۔ اب دوسری آیت جو نازل ہوئی جو پہلے والے سے تھوڑا سا اس کو سخت کر دیا اللہ نے، یعنی پہلے کہا نفع اور نقصان کو بتا دیا، دوسری آیت نازل فرمائی کہ اب نماز کے اندر تم شراب نہیں پی سکتے ہو، نماز کے اوقات میں تم پر حرام ہے، نماز کے علاوہ پی سکتے ہو، حلال ہے۔ تیسرا حکم اللہ رب کریم نے نازل فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ آیت اللہ رب کریم نے نازل فرما کر اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اب تم پر ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، بدشگونی کو حرام قرار دیا ہے، فعال کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تیسرا حکم اللہ رب کریم نے نازل فرمایا، اب اس کے بعد نماز کی حالت میں، نماز کے بعد بھی ہر وقت ہر حالت میں اللہ رب کریم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب یہ آیت ہے، یعنی پہلی آیت نازل فرمائی اس میں تھوڑا سا اللہ رب کریم نے احکام جو حکم تھا اس قدر سخت نہیں تھا، دوسرے میں تھوڑا سا سخت حکم تھا، تیسرے میں مکمل طور پر اللہ رب کریم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ منسوخ ہوتا ہے، جب دوسرا حکم نازل ہوتا ہے تو اللہ رب کریم نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی آیت ہم نازل فرماتے ہیں۔ اب منسوخ کے معنی کیا ہے؟ منسوخ کا معنی یہ نہیں ہے جو عرف عام میں ہم سمجھتے ہیں منسوخ، منسوخ کا معنی یہ نہیں ہے۔ شریعت میں، اسلامی شریعت میں، اصول تفسیر میں اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو ایک خاص وقت کے لیے اللہ رب کریم نے نازل فرمایا اور پھر لوگوں کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، جب پہلے حکم نازل فرمایا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے وقت کے لیے یہ حکم اللہ رب کریم نے نازل فرمایا، اللہ کو معلوم تھا۔ پھر جب دوسرا حکم نازل کرتا تو یہ اعلان کر دیتا کہ جو پہلا والا حکم تھا اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے، جو اب نازل کیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے پہلی آیت نازل فرمائی، نفع اور نقصان بتا دیا شراب میں کہ نقصان وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اب دوسری آیت جب اللہ رب کریم نے نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اب یہاں پہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں، نماز کے اوقات میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طور پر تم شراب نہیں پی سکتے، حرام قرار دیا۔ اس کے بعد
جب تیسری آیت نازل فرمائیں، اب تیسری آیت کے نازل ہونے کے بعد جو پہلے دونوں آیتیں تھیں اب ان پر عمل نہیں کرنا ہے، اسی تیسری پر عمل کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کی حالت بہت خستہ تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، کثرت سے شراب پیتے تھے، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ابتداء اسلام میں احکامات سخت نہیں فرمائے، وہ اس لیے کہ اگر شروع اسلام میں ابتداء اسلام میں اگر احکامات سخت ہوتے تو یہ